اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت کے جو احسانات اور انعام و اکرام ہوا اس کی تفصیلات بیان ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ان کی قومی تاریخ بھی بیان کی جا رہی اور من حیث القوم ان کے اندر جو برائیاں، جو سرکشیاں تھیں، اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ سرکشی، نافرمانی کے باوجود انبیاء علیہم السلام کی برکت سے، ان کے توسط سے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے عفو و درگزر والا معاملہ کیے رکھا ہے۔ یہاں ان کی تاریخ میں سے ایک وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہی صحرائے سینا کے اندر خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے، من و سلوہ اتر رہا تھا، کھا کر تھک گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ ملک مصر سے یہ نکلے تھے اور آگے اپنا ملک فلسطین اور کنعان جا رہے تھے، ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے، ایک شہر چھوڑ دیا، دوسرے میں پہنچے نہیں، اور صحرا کے اندر صحرانہ ورزی کر رہے ہیں، اور یہ صحرانہ ورزی جو ان کو کرنی پڑی وہ بھی ان کی گستاخیوں کی وجہ سے، اس میں یہ پڑے ہوئے تھے۔ تو پھر من و سلوہ کو چھوڑ کر جو روزمرہ کی غذائیں ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، اس کا مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب ان کا انداز گفتگو ہی دیکھ لیں کہ کتنا سلیقے سے کر رہے ہیں، ادب تو ہے ہی نہیں اس قوم کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یاد کرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، جب تم کہنے لگے اے موسیٰ، یا نبی اللہ کہہ دو، یا رسول اللہ کہہ دو۔ یہاں ہم بڑوں کو چودھری صاحب، میاں صاحب کہہ کر القابات سے پکارتے ہیں، نام سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں۔ یہاں عام آدمی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے نا تو اس کا نام لیا جائے، کہتا ہے جی میری توہین ہو گئی، مجھے میاں صاحب کہو، چودھری صاحب کہو۔ تو وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ان کو القابات سے پکارتے، یا کلیم اللہ کہہ دیتے۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا منصب ہے، تو نہیں، القابات کی بجائے نام لے رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا انداز گفتگو، اور پھر کہہ رہے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سے صبر ہوگا نہیں، بلکہ ہم نے صبر کرنا ہی نہیں، یہ ترجمہ ہے اس کا صحیح۔ ہم ہرگز ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ اہل لغت جانتے ہیں کہ لن کا جو لفظ ہے نا، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، ہم آئندہ بھی ہمارا یہی کام ہے کہ ہم نے نہیں صبر کرنا ایک قسم کے کھانے پر۔ جو من و سلوہ اتر رہا تھا، کہتے ہیں ہم نہیں ایک قسم کے کھانے پر صبر کر سکتے۔ ہاں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے۔ یعنی تمہارا رب نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہی رب ہے، تو کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے۔ یوں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کیجیے، ہم گناہ گار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ نہیں، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ ساری قرآن کریم نے جو طرز گفتگو ان کا ذکر کیا ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ انبیاء کا ادب اور پاس لحاظ رکھنے والی قوم نہیں ہے تو کسی اور کا انہوں نے پاس لحاظ کیا رکھنا ہے؟ کیا ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کسی کا ادب کرنے والے لوگ ہوں گے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیز نکالے جس کو زمین اگاتی ہے۔
یعنی زمینی سبزیاں ہم نے کھانی، آسمان کا من و سلوا اب ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ مصر کے اندر رہ کر کھیتی باڑی کی نا سارے، فرعون نے ان سے کھیتوں میں ہی کام کروایا تھا، تو اب وہی غلامی کی خو کر قوم وہ غلامانہ ذہن رکھنے لگ جاتی، تو کہنے لگی کہ ہمارے لیے وہ چیز نکالیں اللہ رب العزت جس کو زمین اگاتی ہے۔ اب اس کی آگے پھر تفصیلات بیان کی جا رہی۔ من بقلیہا، بقل کا ترجمہ سبزیوں سے بھی کیا جاتا ہے، بقالہ، آپ سعودیہ چلے جائیں وہاں لکھا ہوتا ہے مختلف قسم کی سبزیاں، بقل، اور ساگ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، مراد اس سے سبزیاں، ترکاریاں۔ اس کے بعد ہمارے بقی سائحہ، ککڑی، تر جسے کہتے ہیں، وہ ہمیں چاہیے۔ وفومہا، فوم کو تھوم سے سمجھ لے، فوم اور تھوم، لہسن، اور فوم کا ایک ترجمہ گندم، گیہوں سے بھی کیا گیا۔ وعدسیہا، دالیں، وبصلہا، بصل، وصل سرائکی چینو کہندے یعنی پیاز، یعنی ہمیں یہ چیزیں کھانے کے لیے چاہیے۔ یہی بات ہے جو چیز زندگی بھر انہوں نے اگائی ہے، سالہ سال سے اگاتے تھے، اور اس کی طبیعتاً بھی ان کی عادت بن چکی تھی، تو وہی کھانا پسند کرتے ہیں۔ عام انسانوں کی طبیعت بھی یہی ہے، اور خود جنہوں نے بنی اسرائیل کی تاریخ لکھی ہے تو ان کی تاریخ دانوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ ان کی اصل غذا تھی اور اسی کو وہ چاہتے تھے۔ تو اولاً تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایک تو من و سلوا اتر رہا ہے اور بغیر مشقت کے تمہیں مل رہا ہے، یہ چیز مشقت سے آئے گی، اور دوسرا جو اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں سے جس کا نزول ہو رہا ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور یہ کم درجے کی چیز ہے، لیکن نہیں مانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم درجے کی ہے اس کے بدلے میں جو خیر والی، کم درجے کی چیز کو لینا چاہتے ہو خیر والی چیز کے بدلے میں؟ تو انہوں نے کہا بس جی ہم نے یہی لینا ہے۔ جب اس پر برسید رہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں شہر میں تمہیں مل جائیں گی جو تمہاری مراد ہے، شہر میں اتر جاؤ، کیونکہ بڑے شہروں میں یہاں مصرن کا لفظ آیا ہے، مصر شہر کو کہتے ہیں، ملک مصر مراد نہیں ہے، یہ انسان سمجھنے لگ جائے کہ اس سے ملک مصر مراد ہے، مصر شہر کو کہتے ہیں، اور الف لام کے بغیر جب کوئی لفظ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی کسی بڑے شہر میں اترو، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بڑے شہروں کے اندر چیزیں مضافات سے، دیہاتی علاقوں سے وہاں منڈیوں میں پہنچ جاتی ہیں، اور موسم کے اندر بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں اور بغیر موسم کے بھی مل جاتی ہیں، کیونکہ شہروں کے اندر ذخیرہ کرنے کی ہوتی ہے، سٹور ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے موسم ہو ان سبزیوں کا یا نہ ہو، بہرحال تمہیں شہروں کے اندر یہ چیزیں مل جائیں۔ تو فرمایا اہبطوا مصرا، کسی بڑے شہر میں اترو، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہ ہے جو کچھ تم مانگ رہے ہو، جو مطالبہ کر رہے ہو، تمہیں وہاں مل جائے گا۔ اور اس کی وجہ مفسرین نے یہی لکھی ہے کہ بڑے شہروں میں عام طور پر منڈیاں ہوتی ہیں، گودام ہوتے ہیں، ارد گرد سے فصلیں آتی ہیں، سبزیاں آتی ہیں، موسمی اور بے موسمی بھی وہاں مل جاتی ہیں۔ اب یہ شہر کے اندر داخل ہو گئے، اب آگے اللہ رب العزت انہی کی بیجا مطالبے، نافرمانیوں، گستاخیوں، شرارتوں کے پیش نظر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ نہیں کہ صحرا سے نکل کر شہر کے اندر آ گئے تو ان کو کوئی پر لگ گئے اور چار چادر لگ گئے، ذلیل ہوئے جہاں بھی گئے ہیں۔ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور رسوائی ان کے اوپر چھاپ دی گئی ہے، لیپ دی گئی ہے ان کے اوپر، اور مسکنت کہتے ہیں محتاجی کو، محتاجی، فقر و فاقہ بھی ان کے اوپر لیپ دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے خصوصاً یہود نے ہی اپنی تاریخ خود بھی لکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس قوم کے ساتھ کن کے اوپر، پہلے یہاں یہ بات سمجھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اور محتاجی چھاپ دی گئی، کن کے اوپر؟ یہاں مراد یہود نہیں ہے، بنی اسرائیل مراد ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، پچھلے رکوع سے ان کا تذکرہ چلا رہا ہے، من حیث القوم، ایک قوم کا یہاں اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں۔
اور وہ قوم بنی اسرائیل کی یہود و نصارہ ایک ان کا مذہبی نام ہے، مذہبی لیول ہے۔ یہود کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ ان کا قومی نام جو ہے نا وہ بنی اسرائیل ہے، اور ان کے مذہب کو قبول کرنے والے بنی اسرائیل سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ یہ اصلاً اپنے مذہب کو یہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہماری نسل سے ہوگا وہی ہمارے مذہب سے ہے، نسل سے باہر یہ تبلیغ نہیں کرتے، اور نہ ہی غیر نسلی یہودی کو وہ رتبہ دیتے ہیں جو نسلی یہودی کو دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت ان کے قوم کی برائیاں من حیث القوم جو ان کے اندر خامیاں اور کوتاہیاں تھیں وہ بتا رہی، اور من حیث القوم اللہ رب العزت نے جو ان کو نوازا ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہود کی جو تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جن جن لوگوں کو بنی اسرائیل سے خار رہی ہے نا، جیسے مثال کے طور پر ہٹلر نے ان کو مارا ہے، یا اور بخت نصر ان کے اوپر مسلط ہوا، تیتس بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا، وہ جن لوگوں نے بھی ان کو مارا ہے نا وہ ان کے مذہب اور دین کی وجہ سے نہیں مارا ہے، ان کی من حیث القوم برائیاں اور خامیاں ان کے اندر تھیں، اس وجہ سے انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ مارا۔ تو یہی ذلت اور رسوائی من حیث القوم ان کے اوپر چھاپ دی گئی۔ اب ذلت اور رسوائی تو عام طور پر نظر آ رہی ہے، جو مسکنت کا تذکرہ ہے نا یہاں کہ محتاجی، اس سے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ وسوسہ آتا ہے کہ یہ محتاج تو نہیں ہے، یہود یا بنی اسرائیل تو بڑے مالدار بھی گزرے، تو اس کا جواب بھی یہ سمجھ لیں کہ یہود مالدار ہو سکتے ہیں، من حیث القوم بنی اسرائیل ساری کی ساری مالدار نہیں۔ اور اہل علم نے یہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ من حیث القوم ان دولت بھی ان کے چند افراد کے اندر سمٹی ہے، اور عوام یہودیوں کی یا بنی اسرائیل کی وہ قسم پرسی کی حالت میں ہی زندگی گزارتی، دولت چند ہاتھوں میں ہی رہی، اور جہاں کہیں بھی یہ گئے ہیں وہاں انہوں نے اگر مالدار بھی ہوئے ہیں تو اپنے مال کو ظاہر نہیں کیا، ایسی بن کر رہ کر زندگی گزاری ہے جیسے منگتے گزارتے۔ وجہ ان کی یہی ہے کہ ان کے کرتوت اچھے نہیں ہوتے تھے، اور اپنے مال کو بھی چھپاتے تھے کہ کہیں ہم سے اس کے مطالبے نہ ہو جائے۔ تو ہمیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، چھاپ دی گئی، لیپ دی گئی ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر ذلت اور محتاجی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ لوگ اللہ کا غضب لے کر لوٹے اسی وجہ سے۔ اب اللہ کا غضب سے مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہے، وہ عذاب بھی آئے ہیں وقتاً فوقتاً، جیسے گزشتہ رکوع کے اندر رجزا من السماء کا تذکرہ تھا کہ آسمان سے اللہ رب العزت نے تو ان کا وبا ان کے اوپر وقتاً فوقتاً بندے ہی ان کے اوپر مسلط ہوتے رہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے دوسرے بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر کے اپنے غیظ و غضب کا ان کو شکار کیا۔ دہشت بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا، بخت نصر نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ مدینہ طیبہ سے نکالے گئے، پھر خیبر سے نکالے گئے۔ یہ تو پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کرتے ہیں کہ خیبر میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کیوں تمہیں وہاں سے نکالا گیا۔ اور پھر جرمنی کے نازی بادشاہ ہٹلر نے ان کو جو ذلیل و رسوا کیا، اور خود اس کا کہنا تھا کہ میں نے جس بھی برائی کا تعاقب کیا اور اس کے پیچھے مجھے یہودی جو ہے نا وہ ملا، اور پھر اس نے کہا میں ان کو مار رہا ہوں تو مجھے برا کہتے ہو، تھوڑے سے میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ان کے کرتوت دیکھو گے تو پھر مجھے کہو گے کہ اچھا ہی کیا تھا اس نے۔ اور قرب قیامت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے غضب کا جو تذکرہ ان کے اوپر کیا ہے کہ فرمایا کوئی چیز ان کو پناہ نہیں دے گی، ہر چیز جہاں بھی جا کر چھپیں گے وہ چیز بولے گی۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ پتھر کہے گا یا مسلم من ورائی یہودی خبیث، خبیث کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیے ان کی کہ میرے پیچھے یہودی خبیث چھپا ہوا ہے، فاقتلہ، اے مسلم اس کو قتل کر۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ برکت کا درخت ایسا ہے کہ وہ نہیں بولے گا تو کیا مسلمان کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ برکت کا درخت انہوں نے اسرائیل کے اندر بہت زیادہ کاشت کیے کہ یہ ہمیں پناہ دے گا، کہ بیوقوف ہی ہوتے ہیں بھی، وہ نہیں بولے گا تو پھر کیا باقی سارے لوگ اندھے ہو جائیں گے، ان کو نظر نہیں آئے گا کہ شر کہاں چھپا بیٹھا ہے اور اس کو کیسے جو ہے نا وہ ختم کرنا۔ تو ہمیں اللہ کا غضب لے کر یہ قوم لوٹی۔
سورہ فاتحہ کے اندر یہی دعا کی گئی تھی نا، غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہ ساری تفصیلات اور ان کی بدعمالیاں بیان کر کے بتایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، تو کہیں تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنے لگ جانا، جو ان کی خصلتیں ہیں وہ تم نہ اپنانے لگ جانا، ایسے نہ ہو کہ تم اپناؤ گے تو پھر وہی غضب تمہارے اوپر بھی لوٹے گا۔ اور پھر آگے اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں اللہ کے غضب کا یہ شکار ہوئے، کیوں ذلیل و رسوا ہوئے، محتاجی ان کے اوپر لیپ دی گئی۔ تو ہمیں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ آیات سے مراد احکامات بھی ہیں، آیات بھی ہیں اور نشانیاں بھی ہیں۔ انبیاء کے معجزات بھی دیکھتے، اللہ کے احکامات بھی سنتے، لیکن پھر بھی انکار کرتے۔ کافروں کا لفظ نہیں، یہاں یکفرون کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئندہ بھی یہ کرتے رہیں گے، ان کے اندر وقتاً فوقتاً یہ بیماری رہے گی، اور یہ انبیاء اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ خود ان کی کتابوں کے اندر ہے، یرمیہ نبی کا قتل کیا، یسعیاہ نبی کا قتل کیا ہے، یا یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا اقدام قتل کیا، یہ قرآن کہتا ہے، لیکن ان کا گمان یہ کہ ہم نے قتل ہی کیا، یہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، لیکن اپنا ان کا عقیدہ تو یہی ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اقدام قتل کیا، اور اس اقدام قتل میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اپنے گمان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اقدام کیا اس میں ہم کامیاب ہوئے، ہم نے ان کو قتل کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے نبی کو ہی جس کو ہم قتل کرنے پہ کیوں قتل کرنے پہ انبیاء جیسی پاک باز ہستیوں کو، محسن اور مربیوں کو کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو گئی، تو اس کی وجہ بھی قرآن کریم بیان کر رہے ہیں کہ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان پہلے ہی مرحلے میں کسی کو قتل کرنے کے لیے پہلے گالی دیتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اقدام قتل کرتا ہے۔ اور ان کا حال یہی تھا کہ بما عصوا، نافرمانیاں کرتے تھے، اور نافرمانیاں کرتے کرتے حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، اور یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے قتل سے بھی باز نہیں ہے۔ تو جو قوم نبی پر بھی مطمئن نہیں ہے تو اس نے کسی اور پر کیا مطمئن ہونا، اور اس قوم کی راہ راست پر آنے کی کوئی امید ہے؟ کوئی امید نہیں۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے بھی قتل کی انہوں نے پوری کوشش کی، بکری گوشت میں زہر ملا کر نبی علیہ السلام کو کھلایا، حالانکہ اسی نبی کا انتظار یہ سال سال سے کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ان سے مناظرہ کیا، ایک سوال پوچھا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ ان کا جی سچ بتائیں۔ حضور نے پوچھا، انہوں نے جواب غلط دیا، حضور نے جواب دیا، آپ نے ہمیں جواب یہ نہیں ہے یہ ہے، شرمندہ ہوئے۔ پھر دوسرا سوال کیا، پھر جواب دیا، آپ نے ہمیں یہ بھی غلط ہے، جواب تو یہ ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا، سچ بولو گے؟ پوچھوں، ہمیں ہاں سچ بولیں گے، اگر نہیں بولا آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسے ابھی تم 2 سوالوں کا غلط ہم نے جواب دیا، آپ کو پتہ چل گیا، تو پھر بھی جھوٹ بولیں گے، جھوٹ سے باز نہیں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، ہمیں جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ تیسرا جو سوال حضور نے پوچھا نا ان سے، وہ یہ پوچھا کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ کہنے لگی، ہم جہنم میں چند روز کے لیے جائیں گے، کم جائیں گے، تم جہنم میں زیادہ جاؤ۔ یہ بھی جھوٹ تھا۔ تو یہ نافرمانیاں، گستاخیاں، شرارتیں، اور اس طبیعت ہوگر ہو گئی تھی بد چلنے کی اور نافرمانی کی، کرتے کرتے پھر انبیاء کے قتل پر۔ تو ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ کریں؟ شیطانیت کوٹ کوٹ کر ان سے بھری۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں ان سے چھین لیں، اور جو فضلکم علی العالمین کا ان کو مزہ سنایا گیا تھا کہ جہان والوں پر تمہاری فضیلت ہے، اب جہان والوں میں تم ذلیل و رسوا ہو۔ اور پھر جہاں اللہ رب العزت اپنے نبی کو بھیجتے ہیں، کتاب کو نازل فرماتے ہیں، جو قوم اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے اسی کو ہی دنیا اور آخرت کی فلاح اور عظمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یہودیوں کے ان گستاخیوں کو سمجھنے اور ان خصلتوں کو، ان کی تاریخ کو بیان اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ہم ان سے باز آ جائیں۔
یہ چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہوتی، اور کامیابیاں انبیاء علیہ السلام کی حقیقی اتباع میں اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سیکھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔